میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولی کون ہیں، میرے بندے کون ہیں، میرے دوست کون ہیں۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جو میرے ہو کے رہتے ہیں انہیں کبھی خوف نہیں ہوتا سوائے میرے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور عبادت میں چوٹی پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے سجود، جن کے رکوع، ہم باقاعدہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک ہی رکوع میں رات گزار دی، ایک ہی سجدے میں رات گزار دی۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جن کا ایمان چوٹی پر پہنچا ہوگا اور جو تقوی والے ہیں یہی میرے اپنے ہیں، میرے دوست ہیں۔ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت بہلول کے بارے میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ کے قریب گھومتے رہتے تھے، تو اس زمانے میں ہارون رشید بادشاہ جو بڑی محبت کرتا تھا بہلول سے، اور لوگ انہیں پاگل و مجنون کہتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں بہلول مجنون کے، لیکن اللہ سے کنیکشن، اللہ سے تعلق بڑا عجیب تھا۔ جا رہے تھے دریا دجلہ کے قریب، دیکھا بہلول جو بچے کرتے نا مٹی سے وہ جمع کر کے مکان بناتے، پھر وہ گرا کے چلے جاتے، تو بہلول بھی یہی شغل میں لگے ہوئے تھے۔ تو مٹی کے گروندے بناتے تھے، مکان بناتے تھے، اور کہتے تھے سیل لگایا، آ جاؤ لے لو جنت کا مکان، مجھ سے خرید لو۔ تو ہارون رشید بھی گزرا، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو بہلول؟ کہنے لگا جنت کے مکان بنا رہا ہو، لینا ہے؟ کہا کتنے میں؟ کہا 10 میں سیل لگائے، 10 میں دوں گا، 10 میں۔ تو ہنس کے چلا گیا، کہا مجنون ہے، اپنی مستی میں اپنی موج میں لگا ہوا ہے۔ پیچھے سے زبیدہ آئی جو ہارون رشید کی اہلیہ تھی، وہ آئی، کہنے لگے بہلول کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ جنت کے مکان تعمیر کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا جی بیچوں گا۔ کتنے میں؟ کہا 10 میں۔ بادشاہوں کی بیگم کے لیے 10 روپے کیا چیز ہے؟ 10 درم دیے، تو 10 درم یا دینار اٹھا کر انہوں نے سمندر میں پھینک دی اور دائرہ کھینچ لیا، کہ زبیدہ یہ مکان تیرا۔ جب یہ معاملہ پورا ہو گیا، رات ہوئی، ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ جب جانے لگا تو لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ، تو فرشتوں سے کہا مجھے اندر جانے دو۔ کہا نہیں، یا تمہارا نہیں، ملکہ زبیدہ کا ہے۔ کہا وہ میری ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور آخرت کے ضابطے اور۔ صبح میں اٹھے اور اٹھ کر کہا اپنی بیگم سے، کہا اٹھایا اور کہا کہ تیرا کون سا عمل ہے ایسا کہ میں نے تیرا خواب میں جنت کا بڑا محل دیکھا؟ اس نے کہا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، وہی نمازی ہوئے، ہاں کل بہلول مجنون سے ملاقات ہو گئی تھی، تو وہ 10 کا مکان میں نے خریدا تھا، تو شاید ان کی برکت سے آپ نے محل دیکھا ہو۔ اب ہارون رشید کو یہ فکر کہ اب مجھے بھی مل جائے، تو دوسرے دن قصدن وہاں سے گزرے کہ اگر وہی بہلول مجنون وہی موج میں ہو، وہی مستی میں ہو تو کام بن جائے۔ تو جب گئے تو دیکھا کہ بہلول مجنون اسی طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، مٹیوں کے گروندے بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے۔ کہا بہلول، کہا جی۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان تعمیر کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم لوگے؟ کہا کتنے میں؟ کہا آدھی حکومت دینی پڑے گی، آدھی حکومت۔ کہنے لگا کہ کل تو 10 میں تھے۔ بہلول فرمانے لگے آج دیکھ کر سودا کر رہے ہو تو اس لیے آدھی حکومت دینی پڑے گی، اوروں کے لیے صرف 10 ہے، تمہارے لیے آدھی حکومت ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے اللہ کوئی بات اگر نکال دے تو اللہ ان کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم